बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शामिल हैं वो 5 अहम निशानियाँ जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है। वो अहम 5 तरीन निशानियाँ कौन कौन सी हैं? इसके अलावा वीडियो में शामिल हैं वो 5 अहम तरीन ख्वाब जिनमें से किसी एक को भी ये ख्वाब आ जाता है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे शख्स की तौबा अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ख्वाब मुख्तसर और जामिया हो, एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब पूछा करें। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत, इंसान का सुकून, उसका इत्मीनान, मादी चीज़ों की इबादत से निकल कर अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूब जाने का नाम है। अपने आप को उसके सामने सर तस्लीम खम करने का नाम है। अल्लाह के दीदार के इंतज़ार का नाम है। जन्नत में अल्लाह ताला से मुलाकात का नाम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं या पहचानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो अपने दिल में देखिए, चेक कीजिए आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है। क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और वाकई मोहब्बत करते हैं तो फिर खुश हो जाइए कि अल्लाह ताला भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अब ये कैसे पता लगे कि मैं अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करता या करती हूँ? नंबर 1, दिल नरम कैसे हो जाते हैं और कैसे अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत उस दिल को हासिल हो सकती है। जब तक किसी इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं होती, उसके दिल में हमदर्दी नहीं है, वो अल्लाह से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो कभी अल्लाह की मोहब्बत की लज्जत से आशना नहीं हो सकता। नंबर 2, कुछ दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐसे जकड़े हुए होते हैं कि जब अल्लाह ताला की आयत सुनते हैं, कुरान मजीद की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं, तो उनके दिल काँप जाते हैं, उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और जब वो सुनते हैं जो रसूल पे नाजिल किया गया, तो तुम देखते हो कि इनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं उस हक़ को पहचानने की वजह से जो उन्होंने जाना। इसी तरह अगर अल्लाह का ज़िक्र इनके सामने किया जाए तो अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की हैबत से उनका दिल ढर जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अल्लाह ताला से इस कदर करीब हो जाते हैं कि वो हर छोटी और बड़ी चीज़ में अल्लाह ताला पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं। और यही अल्लाह ताला से मोहब्बत की पहचान है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उनकी आयत पढ़ी जाए तो इनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। कुरान से दिल लगाने वाले और अल्लाह की आयत पर गौर करने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले, बेशक अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों की यही पहचान है। नंबर 3, इश्क के मिजाजी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब दिल किसी आम बंदे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो क्या करता है कि बार बार उसका जिक्र करता है, हर बात में उसको याद करता है। मिसाल के तौर पे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हर बात में, हर महफिल में अपने बच्चों का जिक्र करते हैं। इसी तरह अगर एक बंदा है जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ताला की याद उसे सोने नहीं देती, चाहे जितना मर्जी थका हो, आधी रात को भी थकावट से चूर हो, लेकिन अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर वो जागता है, अपने गर्म बिस्तर से निकलता है, जाके अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो जाता है, ठंडे पानी से वज़ू करके अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं, तो ये वो बंदा है जो अल्लाह ताला से वाकई मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अगर आप ये अक़ीदा रखते हैं, पुख्ता यकीन बना लें कि आपको अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, तो आप ये बात वसूख के साथ कह सकते हैं और अपने आप को दिलासा भी दे सकते हैं कि अल्लाह ताला को उससे भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। एक हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب آتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں۔ تو اس میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ جتنا ہم یاد کریں گے اتنا ہی اس کی محبت، اس کی لذت کو محسوس کر پائیں گے۔ نمبر 4، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ انسان پر دنیا میں مشکلات، آزمائش نہیں آئیں گی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ دنیا کے اندر مشکلات پیش آئیں گی، چیلنجز آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت نہیں بنایا۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا بھی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی چیز کے کرنے میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا کہ میں مومن کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ یقیناً مومن کے لیے تکلیف میں اس میں سے بڑی تسلی کیا ہوگی کہ تکلیف تو آتی ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مجھے تکلیف آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، جس نے اللہ کو پہچانا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نمبر 5، کیا اللہ تعالیٰ کی محبت کے رنگ میں رنگ جانا ایسا ممکن ہے؟ کچھ لوگ صبغت اللہ کا مستحق ہو جاتے ہیں، تو کیا واقعی اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں؟ اس بات کی حقیقت اس چھوٹی سی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ نوافل تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہانے بہانے سے اس کی محبت کا لطف اٹھاتے ہیں، کبھی تحیات الوضو کے ذریعے، کبھی چاشت اشراق کے ذریعے، کبھی تہجد کے ذریعے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی محبت کا رنگ۔ اب ہمیں اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے پاؤں کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے، اور ایسا لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں، اور اتنے محبوب ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کر کہے کہ میں فلاں بندے کو محبت کرتا ہوں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور زمین میں اس کے لیے مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 5 خواب۔ جو شخص بھی ان 5 خوابوں میں سے ایک خواب دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توبہ کی سعادت نصیب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔
اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ دھوبی کا کام کرتا ہے لیکن وہ دھوبی نہیں ہے، تو توبہ کی دلیل ہے، خیرات کی توفیق پائے گا۔ کپڑے کی میل تعبیر میں غم اور پریشانی ہے، اور دھوبی میل کو دور کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دلیل ہے۔ خواب نمبر 2، کپڑا دھونے سے سفید ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ توبہ کے ذریعے نجات پائے گا۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ کپڑا دھویا سفید نہیں ہوا، تو دلیل ہے کہ ہمیشہ گناہ میں رہے گا۔ خواب نمبر 3، اگر کوئی گناہگار شخص خواب میں تولیہ دیکھتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ خواب نمبر 4، خواب میں سورہ توبہ کو پڑھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے توبہ عطا فرما دیں گے اسے۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ بھوکا ہے اور اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور اس نے توبہ کی ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ یا اللہ، ہمارا نام بھی عرش والوں کے مجلس میں شامل فرما، ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت کی لذت آشنا ہو جائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل فرما، ہمارے تمام کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں کی بخشش عطا فرما، اور ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔